میں ٹینیسی اس لیے نہیں گیا تھا کہ کوئی آواز مجھے میرے نام سے پکارے گی۔ یہ ایک عام سا سفر تھا۔ میں ایک دیہی علاقے کی سیر کے لیے گیا تھا جو امریکہ کی سب سے مشہور پر اسرار کہانیوں میں سے جڑا ہوا تھا، بیل وچ کی داستان۔ مقامی لوگ اس کے بارے میں زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن ایک آدمی نے مجھے روانہ ہونے سے پہلے ایک سادہ سا انتباہ دیا۔ اس نے کہا، اگر رات کو کوئی تمہیں آواز دے تو جواب مت دینا۔ میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اسی رات میں ایک چھوٹے سنسان گھر میں ٹھہرا جو بیل فیملی کی اصل زمین کے قریب تھا۔ وہاں عجیب سی خاموشی تھی، نہ گاڑیوں کی آواز، نہ کوئی شور، صرف درختوں سے ٹکراتی ہوئی ہوا کی سرسراہٹ۔ آدھی رات کے بعد میں اچانک جاگ گیا، کسی آواز کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس احساس سے کہ کمرے میں کوئی موجود ہے۔ میں خاموشی سے اندھیرے میں دیکھتا رہا۔ تب میں نے اسے سنا، ایک سرگوشی بہت ہلکی جسے بمشکل سنائی دے۔ پہلے میں الفاظ سمجھ نہ سکا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کمرے کے کونے سے بول رہا ہو یا شاید دیواروں کے اندر سے۔ میں نے سانس روکی اور غور سے سنا۔ پھر وہ سرگوشی دوبارہ آئی، اس بار زیادہ واضح، اور پھر اس نے میرا نام لیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں آہستہ سے بیٹھ گیا، خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہ یہ صرف خواب ہے۔ لیکن پھر وہ آواز دوبارہ آئی، اب پہلے سے زیادہ اونچی، زیادہ مضبوط۔ اب وہ صرف سرگوشی نہیں تھی، اس میں ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے کوئی چیز میرے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تب مجھے کہانیاں یاد آئیں۔ بیل وچ صرف ایک بھوت نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا، کچھ جو بات کر سکتا تھا، کچھ جو سوچ سکتا تھا، اور کہانیوں کے مطابق وہ خود فیصلہ کرتا تھا کہ کسے ستانا ہے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں جواب نہیں دوں گا، چاہے کچھ بھی سنائی دے، میں خاموش رہوں گا۔ کمرہ ابھی بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اب ماحول بدل چکا تھا، بھاری، جیسے خود ہوا مجھے دیکھ رہی ہو۔ پھر وہ آواز دوبارہ آئی، اس بار زیادہ قریب، کمرے کے کونے سے نہیں، دیواروں سے نہیں، بلکہ میرے پاس سے۔ اس نے میرا نام دوبارہ لیا، آہستہ، جیسے وہ میرا رد عمل دیکھ رہی ہو۔ میں نے دانت بھینچے اور خاموش رہا۔ چند لمحوں کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا۔ پھر ایک زوردار دستک کی آواز آئی، دروازے پر نہیں، کھڑکی پر نہیں، بلکہ کمرے کے اندر کہیں سے۔ 3 آہستہ دستکیں، سوچ سمجھ کر دی گئیں، جیسے انتظار کیا جا رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پھر کچھ حرکت ہوئی، بیڈ کے قریب فرش سے ہلکی سی چرچراہٹ آئی، جیسے کسی نے قدم رکھا ہو۔ میں ساکت ہو گیا، کیونکہ اب مجھے یقین ہو گیا تھا میں اکیلا نہیں ہوں۔ پھر وہ آواز آئی، مگر اس بار وہ سرگوشی نہیں تھی، وہ صاف بول رہی تھی، نرم مگر واضح۔ اس نے کہا، تم نے مجھے سنا ہے۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں پھر بھی خاموش رہا، میں کچھ نہیں کہہ سکا۔ پھر بیڈ ہلا، ہلکا سا، جیسے کسی نے اس پر ہاتھ رکھا ہو۔ گدا میرے پیروں کے قریب نیچے دبا، آہستہ آہستہ، جیسے کوئی اندیکھی چیز بیڈ پر چڑھ رہی ہو۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں، ہر احساس کہہ رہا تھا کہ بھاگ جاؤ، مگر میں حرکت نہیں کر سکا۔ پھر وہ آواز آئی، اس بار میرے کان کے بالکل قریب، اور اب اس میں سکون نہیں تھا، اس میں ایک عجیب سی خوشی تھی، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ تب مجھے ایک خوفناک حقیقت کا احساس ہوا۔ یہ سب اتفاق نہیں تھا، یہ کوئی عام روح نہیں تھی۔ ٹینیسی کی کہانیوں کے مطابق بیل وچ صرف جگہوں کو نہیں ستاتا، وہ لوگوں کو چنتا ہے، اور کسی طرح اس نے مجھے چن لیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر تک اس بیڈ پر ساکت پڑا رہا، چند سیکنڈ یا کئی منٹ۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ میرے پیروں کے قریب جو وزن تھا وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ گدا دوبارہ دبا، اس بار میرے پیروں کے اور قریب۔ اب میں اسے محسوس کر سکتا تھا۔ وہ مجھے چھو نہیں رہا تھا، مگر بہت قریب تھا، جیسے کوئی اندھیرے میں میرے اوپر جھک کر مجھے دیکھ رہا ہو۔ پھر وہ آواز آئی، میرے کان کے بالکل قریب، صاف، ٹھنڈی، اور اس بار غصے میں۔ اس نے کہا، تمہیں جواب دینا چاہیے تھا۔ میں کچھ کر پاتا اس سے پہلے کسی نے میرے ٹخنے کو زور سے پکڑ لیا۔ میں چونک گیا اور فوراً ٹانگ جھٹکی، اور اسی لمحے جیسے میرے جسم پر قابو واپس آ گیا۔ میں بیڈ سے چھلانگ لگا کر پیچھے ہٹا اور دروازے کی طرف دوڑا۔ میرے پیچھے اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے کسی نے کمرے میں کچھ پھینک دیا ہو۔
بیڈ زور سے ہلا، دیواریں چرچرانے لگیں اور وہ آواز اب سرگوشی نہیں تھی، پورے کمرے میں گونج رہی تھی، اونچی، تیز، غصے سے بھری ہوئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں گھر سے باہر بھاگ نکلا، سرد رات کی ہوا میں، اور سڑک تک پہنچنے تک نہیں رکا۔ وہاں جا کر خاموشی واپس آ گئی، نہ کوئی آواز، نہ کوئی قدم، کچھ بھی نہیں۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ سب ختم ہو گیا ہے، کہ جو کچھ ابھی اس گھر میں تھا وہ وہیں رہ گیا، لیکن میں غلط تھا، کیونکہ اگلی صبح جب میں نے آئینے کے سامنے کھڑا تھا، میں نے ایک چیز دیکھی جس نے میرے جسم میں سرد لہر دوڑا دی۔ میرے ٹخنے پر نشان تھے، گہرے، واضح، جیسے کسی نے مضبوطی سے پکڑا ہو، اور کبھی کبھی رات کے سناٹے میں میں آج بھی اسے سنتا ہوں، باہر سے نہیں، دیواروں سے نہیں، بلکہ بہت قریب سے، ایک آواز، ہلکی سی، انتظار کرتی ہوئی۔ اور جب بھی وہ میرا نام لیتی ہے، مجھے وہ وارننگ یاد آ جاتی ہے جسے میں نے نظر انداز کیا تھا۔ ٹینیسی میں کہتے ہیں، بیل وچ صرف آپ کو ستاتا نہیں، وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔